وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، الحی القیوم، اور بیدی ملکوت کل شیء، اور جو اس طرح کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں ان کو بھی ایسے ہی ماننا چاہیے جیسے ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، بغیر تمثیل کے اور بغیر تکییف کے۔ اس کی کوئی خاص کیفیت، حالت اور اس کی کوئی شبیہ اور اس کی کوئی مثل مخلوقات میں ہو، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو تو ہم مانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ وہی اس کائنات کے اندر الوجود الحق ہے، ایسا وجود ہے کہ جو خود بخود قائم ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، غیر مسبوق بالعدم ہے، کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ تھا، اور غیر معرض للفنا والزوال ہے، کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ وہ نہ رہے۔ تو ہم یہ تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کنہ اور حقیقت وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہر چیز کو محیط ہے، علم کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی، ہر چیز اس کی قدرت کی رسائی میں ہے اور اس کے علم کے اندر ہے، لیکن ہماری جو قدرت ہمیں دی گئی ہے وہ بھی محدود ہے، اور جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی محدود ہے، اور ہماری یہ پہنچ نہیں ہے اور ہماری یہ مقدرت نہیں ہے کہ ہم علمی طور پر ایسا اس کا ادراک کر سکیں جو اس کی کنہ اور حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کر دے۔ بس اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے، جیسے اس کی شان کے شایع ہے، اور اس کی یہ صفات بھی ہیں جیسے اس نے کہا ہے، اور جس طرح اس کی شان عظمت و جلال کے لائق ہے اس طرح اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا اور اس پہ قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ عوام تو عام طور پر ان چیزوں میں اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ تو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ذرا سوچ بچار کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے عقل و فکر کے جب میدان کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں انسان کو یہ جو انسان کا تجول ہے عقلی اور فکری، اس کو روکنا چاہیے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی کا شعر ہے مرحل بوستان کا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہو۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن، کہ جہاں سفر باید انداختن۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن، ہر جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی وہاں سواری ڈال دے اور وہاں آدمی سفر کرنا شروع کر دے۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن، جہاں کہ باید سفر انداختن، جہاں کہ باید سفر انداختن۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، یہاں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اچھی طرح اپنے اندر راسخ کر لے تو بہت ہی انسان آسانی میں رہتا ہے، وگرنہ انسان الجھتا رہتا ہے، اور بڑے بڑے عقل اور فکر کے جو مباحث کے اساتین تھے وہ اس میدان کے اندر
اترے اور انہوں نے بہت کچھ کہا، پڑھا، لکھا، اشکالات وارد کیے، جوابات دیے، اور بہت زیادہ کتابیں ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پوری لائبریری موجود ہے ان الہیات کے مباحث کی اور کلامیات کی جو علماء کی خدمات ہیں۔ لیکن اخیر یہی کہا، لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا ان جمعنا فیہ قیل وقالوا، قیل و قال جمع کرنے کے سوا اور ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ نہایت اقدام العقول قالوا واکثر سعی العالمین ضلال۔ نہایت اقدام العقول قالوا، انسان اپنی عقل کو جتنا زیادہ آگے پہنچاتا ہے، بڑھاتا ہے اس میدان کے اندر، اقالو اتنا ہی بنتا چلا جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بے بس ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہایت اقدام العقول اقالو، اقال کا معنی ہوتا ہے نا باندھ دینا، اقل ہو توکل، اونٹ کا زانو باندھ دو، تو عقل کا معنی جو ہے نا انسان کو باندھے رکھنا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس کو کھلا چھوڑتا ہے تو پھر یہ عقل جو ہے نا انسان کو اور زیادہ الجھا دیتی ہے اور ایسی چیزوں میں اور ایسی چیزوں کے اندر پھنسا دیتی ہے اور انسان کو پھنسا دیتی ہے کہ پھر انسان کے لیے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نہایت و اقدام العقول اقالو و اکثر سعی العالمین ضلال، اور اکثر اس میدان میں جو لوگوں نے کوشش کی ہے ضلال، وہ کسی راستے کے اوپر نہیں ہے، بے راہ پھر رہے ہیں، بے راہ وہ گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، منزل کوئی سامنے نہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ضلال کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ جدھر آیا منہ چلا گیا انسان اور منزل پہ نہیں پہنچتا، منزل کھوئی ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ خلقتہ بیدی، اور اپنی قدرت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ تعویل جو ہے یہ ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کی قدرت بھی ہوتی ہے، وہ قادر بھی ہوتا ہے، لیکن صرف اس کو اس تک محدود کرنا اور دوسرے کی نفی کر دینا کہ اس کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کی شایاں ہیں، یہ اس آیت کی دلالت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ اور یہ جو بات اللہ رب العزت نے کہی ہے اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس سے صرف اتنا مراد ہے اور یہ نہیں ہے، یہ انسان کا جو ہے نا قول اللہ بغیر علم والی بات ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے اسے ہاتھ لگا کر پیدا کیا ہے، اور ایک نہیں دو کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً مقصود ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہاتھ لگائے انسان کے لیے۔ اور پھر تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کے ساتھ ممتاز کیا، نفخت فیہ من روحی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ روح کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا حصہ جدا کر کے انسان کے اندر ڈال دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے کہیں رکھا ہوا ہو اور وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر وہ شریک ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ جو ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں، اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے، اور نہ کوئی اس کا خاندان ہے، اور نہ کوئی اس کے ساتھ اس کی ذات میں شریک ہے کہ اس میں سے نکل کے وہ اس کے ساتھ ند اور اس کے برابر جو ہے وہ کھڑا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اللہ نے اس کو نسبت دی ہے اپنی ذات کی طرف تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے اسے خصوصی طور پر اپنی طرف منسوب کیا ہے تکریم اور تعظیم کے لیے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ نسبت ہوتی ہے، اسی طرح کی یہ نسبت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے پیدا اپنے امر سے کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح
من امر ربی، تو اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو خصوصیات رکھی ہوئی ہیں وہ کچھ تو انسان کو معلوم ہوتی ہیں غور و فکر سے، اور کچھ قرآن کے اوپر تدبر کرنے سے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے اندر کیا قوتیں اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی ہیں، لیکن اس روح کے بارے میں بھی پورا علم جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ یہ انسان کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس چیز کا اظہار بھی فرمایا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آگے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو اس کی حقیقت و ماہیت، حالانکہ یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، تو اس کی حقیقت و ماہیت انسان جان لے، یہ انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا، بہت تھوڑی چیزیں انسان کے بارے میں جانتا ہے، اور انسان اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کی قوتیں ہیں جو اللہ نے ودیت فرمائی ہوئی ہیں، وہ جیسے جیسے انسان اس راستے پہ چلتا ہے اور اس دستور زندگی کو اپناتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پسند فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، اور انسان کو کہا ہے کہ تو اسی دستور کے مطابق زندگی گزار، یہ تیرے لیے چلنے کا راستہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا پسند کردہ دین اسلام ہے جس کے اوپر انسان چلے، تو اس سے پھر انسان کو اپنی روح کی کچھ چیزوں کا احساس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ روح کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے مسجود ملائک بنایا، علم دے کر اس کو مسجود ملائک بنایا اللہ رب العزت نے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو دو ذمہ داریاں سونپی، ایک ذمہ داری تو یہ کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ کہ تو نے زمین کے اندر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ زمین کے اوپر جو تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، اس اختیار کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کا فرما بردار اور وفادار غلام بن کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو چیز سونپی، یہ امانت سونپی اللہ رب العزت نے انسان کو، اور اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی بھی فرمائی کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہیں۔ اور یہ جو ہدایت ہے اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، یہ وہ وحی کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا کیا، اور نبیوں کے بعد پھر ان کے وارث جو ہیں وہ اس علم کے امین اور وارث ٹھہرتے ہیں، اور یہ علم اللہ رب العزت کا خاص عطیہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ، برگزیدہ اور چنیدہ جو چنے ہوئے لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو بندوں میں سے اللہ رب العزت جن کو اس علم کی تحمل، اس علم کے تحمل اور اس علم کی وراثت اور اس علم کی خدمت کے لیے چنتا ہے، یہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور انسان جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ خیر کی بھی صلاحیت موجود ہے کہ خیر کی طرف بڑھے، اور خیر کی محبت بھی اس کے اندر موجود ہے، اور شر کی طرف بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ شر کو پہچانتا بھی ہے، اور اس کی فطرت کے اندر اس شر سے نفرت اور کراہت بھی موجود ہے۔ یہ شر کی طرف جا کر چلا تو جاتا ہے لیکن جا کر مطمئن نہیں ہوتا،
بلکہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور خیر کی طرف جاتا ہے تو خیر کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، لیکن خیر کی طرف جا کر جب وہ کام کر لیتا ہے تو اسے فطرتاً خوشی ہوتی ہے، انسان کو اس سے راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ شر اور خیر ان دونوں کو یہ اختیار کر سکتا ہے، اگر چاہے تو خیر کے راستے کے اوپر آگے بڑھے اور چاہے تو شر کے راستے کے اوپر آگے بڑھے، اور اس کے اندر دونوں طرف جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت جدھر یہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اس کو اختیار کی اور اپنی قوت کو استعمال کرنے کی، اور یہی وہ امانت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کا ذکر فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور دوسری مخلوقات نے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے عذر کر دیا کہ ہم یہ امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، ہم کمزور ہیں اور یہ امانت بہت ثقیل ہے، ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو انسان نے آگے بڑھ کے یہ امانت قبول کر لی، تو اور اللہ رب العزت نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، وہ ہے ظلوم اور جہول، یعنی اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ظلم اور جہل کا مداوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا فرمایا، اور وہ وحی کا علم ہے جس سے اس کی جہالت رفع ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ظلم کے راستے سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اللہ رب العزت نے قانون اور زندگی کا نظام اس کے لیے مقرر کیا اور پسند فرمایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے وہ بتایا نبیوں کے ذریعے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، آگے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ رب العزت نے الکتاب، یہ شریعت، اور اس شریعت کے مطابق عمل کا نمونہ وہ نبیوں کی ذات، ان کی ہستیاں جو اس شریعت کا پیکر ہوتے ہیں اور اس شریعت پر چل کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس شریعت پر ایسے عمل کرنا ہے، اور وہ میزان عدل جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک قدر اور ایک تناسب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کسی چیز کو اس قدر جس پہ وہ ہے اور اس تناسب جس میں وہ ہے اس سے آگے پیچھے کیا جائے تو نظام میں خلل آ جاتا ہے، اس میں اختلال آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اسی قدر پہ جہاں رکھا ہوا ہے اور اسی تناسب میں جہاں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ یہ اس طبعی کائنات کے اندر بھی ہے اور اس معنوی کائنات کے اندر بھی ہے جو عالم الغیب ہے، جو یہاں موجود ہے۔ ایک یہ محسوس اور مشہود عالم ہے جو ہمیں اپنے حواس کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور جہاں تک ہماری حواس کے ساتھ رسائی ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو حواس سے تو وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن عقل جو ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، عقل جو ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اپنے حواس کے معلومات کو ذخیرہ جو ہے جمع کر کے غور و فکر کرتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی عالم الغیب ایسا ہے کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس عالم الغیب کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو اس عالم الغیب میں بھی اللہ نے میزان رکھا ہوا ہے، اور اس مشہود عالم میں بھی اللہ نے میزان رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے دین میں بھی میزان رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ میزان اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسان جو ہیں ان کی زندگی کے اندر
عدل ہو، قسط ہو، عدل ہو، قسط ہو، ظلم نہ ہو، انسان ظالم نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا علاج کیا ہے، اس کی جہالت کا علاج کیا ہے اس علم کے ساتھ، اور اس کے ظلم کا علاج کیا ہے اس نظام عدل کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے نبیوں کے ذریعے۔ اور یہ علم اور یہ نظام عدل کامل ترین شکل میں اور جامع ترین شکل میں، اور بالکل اس طرح کہ جیسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پوری اصلی شکل کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی اضافے، کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی تحریف کے بغیر اللہ رب العزت نے یہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے یہ نعمت مکمل فرما دی، اور اس کو پوری جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ کے سینے میں بھی محفوظ کر دیا، آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر اس کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت مکمل ہو گئی، اور آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سارے زمانوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے، اور انسان کو جو پیش آنے والے سارے قسم کے حالات ہیں اور انسانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں، وہ اعلیٰ ترین ذہنی اور مالی اور حکومتی اور زمین کے اندر قوت طاقت کے اعتبار سے جتنے بھی طبقات ہیں انسان کے، اور انسانوں میں جو نیچے درجے کے ہیں، جو درمیانے درجے کے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام عدل اور یہ خزینہ علم محفوظ کر دیا۔ یہ نظام عدل اور یہ خزینہ علم اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا۔ اس کو اللہ رب العزت نے العلم کہا ہے، لقد جاءک الحق من ربک، اور یہ علم حق ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ من بعد ما جاءك من العلم، یہ من العلم اس علم میں سے کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، وہ جو العلم ہے اللہ رب العزت کا، اس میں سے کچھ من بعد ما جاءك من العلم اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ دین کا علم۔ اور یہ العلم وہ علم ہے جس سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اور جس سے انسان کی زندگی کے اندر عدل آ جاتا ہے، اور عدل ہی نہیں بلکہ اگر انسان اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرے اور اس عدل کو اپنا لے، تو عدل کے اگلے درجے میں انسان کے اندر احسان بھی آ جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ عادل ہی نہیں ہوتا، وہ اگر اس علم کو پوری طرح جانے اور اس علم کو اپنے اندر اتارے اور اپنا عمل بنائے، تو عدل تو اس کی زندگی میں آتا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر محسن بن جاتا ہے، اور وہ احسان کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دین کا جو اعلیٰ ترین درجہ رکھا ہوا ہے وہ یہی احسان ہے، یہی احسان ہے اعلیٰ ترین درجہ، جو سابقون بالخیرات السابقون السابقون کا درجہ ہے، وہ یہی احسان کا درجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی جزا بھی بڑی اونچی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس علم کے بارے میں انسان کو پوری آگاہی ہونی چاہیے، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے میدان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس علم کا زندگی میں میدان کیا ہے۔ یہ علم جو ہے، جو خلافت کی ذمہ داریاں ہیں انسان کی، ان کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی تو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کی تربیت اور انسان کی تعلیم اور تلقین کہ اسے سکھایا جائے کہ یہ کام تم ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، یہ اس کا میدان نہیں ہے، یہ اس کا میدان نہیں ہے۔ نبیوں نے لوگوں کو صنعت نہیں سکھائی،
نبیوں نے لوگوں کو ٹیکنالوجی نہیں سکھائی، انہوں نے لوگوں کو وہ علم سکھایا ہے جس سے ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا راستہ بتایا ہے کہ یہ تیرا تعلق کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ، بندگی کا تعلق، عبودیت کا تعلق، محبت کا تعلق، انابت کا تعلق، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی ایسی وابستگی ہو کہ کسی وقت بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے دور نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو اور اللہ سے دور نہ ہو، اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کو چھوڑے نہیں، اللہ سے غافل نہ ہو۔ یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، یہ اس علم کا میدان ہے، یہ اس کے لیے یہ علم اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت کے ساتھ معرفت کا، محبت کا، عبودیت کا، عبادت کا تعلق رکھنے والا انسان ہے، وہ اس خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جہاں بھی ہوگا اس کے لیے اس کو وہ علم سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور یہ علم جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ علم بھی انسان کو عطا کرتے ہیں، لیکن یہ علم اللہ رب العزت سب کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ علم جانوروں کو بھی عطا کیا ہوا ہے۔ زندگی گزارنے کا علم، گھر بنانا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، روٹی دانہ دن کا کما کے لانا ہے، ڈھونڈ کے لانا ہے، یہ جانوروں کو علم ہے یا نہیں ہے؟ جانوروں کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اور وہ گھر بھی بناتے ہیں، اور بعض ایسے گھر بناتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ بیا جو ہوتا ہے یہ لگے ہوئے آپ نے دیکھے گھونسلے لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے بنتی کی ہوتی ہے، وہ ہم بنتی کرتے ہیں لیکن اس طرح کی ہم نہیں کر سکتے، اور اس میں اس نے کھانے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں اس نے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنائی ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ توڑیں تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کے جھولے لیتا ہے اور وہ مزے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جانوروں کو یہ علم دیا ہوا ہے، تو یہ علم انسان کا امتیاز نہیں ہے، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ جانور گھر بھی بناتے ہیں، اور جانور اولاد بھی پیدا کرتے ہیں، اور جانور اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ پرندے سردیاں گزارنے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں، جہاں برف پڑتی ہے تو وہ برف کے علاقے سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں، اور جب گرمی ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور بر اعظموں کا سفر کرتے ہیں۔ اور مچھلیاں ایسی ہیں سمندروں کے اندر جو اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ جو بحر اوقیانوس ہے اس کے کنارے پر جاتی ہیں، وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں۔ مچھلی کے انڈے ساحل کے اوپر ریت کے اندر دیے جاتے ہیں، اور وہاں وہ جب بچہ نکلتا ہے اس میں سے تو پھر وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ انڈے دے کے وہاں سے آ جاتی ہیں اور اپنے علاقے میں، اور وہ بچے بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ ادھر سے جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، راستہ بھی نہیں بولتی، راستہ بھی نہیں۔ یہ علم اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے، تو یہ علم جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، اور انسان کو بھی دیا ہوا ہے۔ اور یہ علم جو ہے اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تو یہ علم بھی اللہ کی عطا ہے، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ساتھ انسان ترقی کر رہا ہے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العزت نے سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے۔ جعل لکم السمع والابصار، انسان کچھ چیزیں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ پہلے انسان نے دفن کرنا کیسے سیکھا تھا؟ دیکھ کر۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اور دوسرا انسان سن کر سیکھتا ہے کہ میں نے جو نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ مجھے آ کر بتا دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہے، تو میں سن کر اس کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سمع و بصر کے ساتھ انسان کو نوازا، اور اس سے انسان کو معلومات ملتی ہیں، انسان اپنے ماحول کو بھی دیکھتا ہے اور دوسروں سے سن کر بھی انسان جانتا ہے۔ والافئدہ، فؤاد کی جمع افئدہ، اور اللہ رب العزت نے فؤاد بھی انسان کو دیا ہے۔ یہ فؤاد جو ہے یہ عقل ہے، دل کو ہم کہتے ہیں فؤاد، اور عقل جو ہے اس کا محل اصل دل ہی ہے۔ اور یہ بات ابھی تک ہمارے جو ماہرین ہیں تشریح الاجسام کے، جو انسان کی باڈی کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو کھول کر
اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، وہ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ دل کا کام جو ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ یہ خون کی ترسیل کرتا ہے اور دھڑکتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا خون کی ترسیل ہوتی رہتی ہے جسم کے اندر، اور باقی جو انسان کا بھیجا ہے، جو انسان کے سر میں دماغ ہے، یہ دماغ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کائنات رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، کہ جس کو انسان استعمال کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان بھی دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس دماغ کو استعمال کرتا ہے تو اپنی ساری زندگی کے اندر اپنی دماغی قوت کو اس نے اتنا استعمال کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی مجموعی قوت کے ساتھ اس کو دیکھیں تو وہ 5% بھی نہیں ہوتی، 5% بھی نہیں ہوتی۔ یہ قوت بھی انسان استعمال نہیں کرتا، باقی سارا دماغ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دماغ کام کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دل کام کرتا ہے۔ اصل میں دل جو ہے یہ روح کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے اور عقل کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ روح کا اور عقل کا تعلق دل کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ دماغ سے کام لیتے ہیں۔ دماغ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ دماغ ہاتھ سے کام لیتا ہے۔ دماغ جو ہے ہاتھ سے کام لیتا ہے، آنکھ سے کام لیتا ہے، معلومات آتی ہیں اور وہاں تک پہنچتی ہے اور وہاں سے پھر یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو یہ دل جو ہے یہ عقل اور علم کا محل ہے، اور یہ بات ابھی تک یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے اور قرآن کی بات حق ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ابھی تک انسان کا علم یہاں تک نہیں پہنچا، اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ انسان یہ جان لے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، اب اسے معلوم ہوئی ہیں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، قرآن کی بات حق ہے۔ تو قرآن کی بات کے لیے ہمیں کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اس کی تصدیق اور تائید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے کوئی اس کی تصدیق کرے، کوئی تائید کرے، بس اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مان لیا۔ تو یہ علم جو ہے، اس علم کی یہ علم نفی نہیں کرتا، یہ علم جو ہے شرع کا شریعت کا علم، دین کا علم، وحی کا علم، یہ اس خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے علم کی نفی نہیں کرتا، اس کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ ایسا علم ہونا چاہیے جو علم نافع ہو، وہ ایسا علم ہونا چاہیے جو علم نافع ہو، جو انسانیت کے لیے نفع کا باعث ہو، اور وہ ایسا علم ہونا چاہیے جس کے ساتھ اصلاح ہو، زمین میں فساد نہ پھیلے۔ تو اس کو صالح اور نافع رکھا جائے اور اس میں ترقی کی جائے، تو انسان کو جو اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ محسوسات کے ساتھ پھر معقولات تک پہنچتا ہے، اور معقولات کے ذریعے بعض چیزوں تک رسائی حاصل کرتا ہے جہاں محسوسات کے ذریعے رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اب جو یہ سائنس جس کو علم الذرہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر، یہ نیوکلیر سائنس ہے، یعنی ذرے اور ایٹم کے بارے میں جو انسان نے علم حاصل کیا ہے، اور اب یہ ایک سائنس کا میدان بن گیا ہے۔ یہاں تک انسان کی رسائی اپنے حواس کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ انسان کے حواس سے ماورا چیز ہے۔ عقل کے ذریعے انسان کی یہاں تک رسائی ہوئی، عقل کے ذریعے انسان نے اس کو محسوس کیا، محسوس جو مشہود اور محسوس چیزیں تھیں ان کو محسوس کیا، اور اس کے پیچھے چیز کیا ہے اس نے بتایا، اور پھر اس پر انسان نے غور و فکر کیا اور اس کے استعمال کے لیے چیزیں دریافت کی، اور اب یہ ایک علم کا میدان بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر محسوسات کے دائرے میں دیکھا جائے تو کوئی کسی کو کہے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس چیز کے کافی ماہر تھے، ان کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔
تو انہوں نے ایک اس طرح کے فزکس کے ماہر سے پوچھا کہ ایٹم کی تعریف کریں وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی تعریف کیا کریں، یہ مجموعہ ہے لا شے کا، بنڈل آف نوتھنگ، یہ مجموعہ ہے لا شے کا، یعنی یہ جو شے جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے یہ نہیں ہے، قوت ہے، وہ قوت ہے، اور وہاں تک انسان کی رسائی عقل کے ساتھ ہوتی ہے، اور محسوسات کے عالم میں یہ چیز اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ اس لیے بھیا جو ہے وہ گھونسلہ بناتا ہے اور وہ ہزاروں سال سے ویسا ہی بنا رہا ہے، لیکن انسان نے گھر بنایا، پہاڑوں میں بھی بنایا، زمین پہ بھی بنایا، اور ایسا بھی گھر بنایا جو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی بنایا جو جہاں اٹھا کے مرضی وہاں جا کے رکھ دو، اور زمین میں بھی انسان نے گھر بنایا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو فوقیت عطا فرمائی ہے جانوروں کے مقابلے میں۔ انسان کے پاس یہ علم ہے کہ اس کا یہ علم ترقی کرتا ہے، جانوروں کے پاس یہ ترقی کرنے والا امکان نہیں ہے، وہ وہیں کے وہیں ہیں جہاں تھے، آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی تقسیم ایسی ہے کہ بعض چیزیں جانوروں کے پاس ہیں وہ انسان کے پاس نہیں ہیں۔ حسیات کے اندر ایسا علم کہ انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جانور اندھیرے میں دیکھتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ دوربین کے بغیر اوپر سے نیچے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ جو شکاری پرندے ہیں یہ اوپر سے نیچے زمین کے اوپر شکار کو دیکھ لیتے ہیں، اور ایسی تیزی سے جھپٹتے ہیں کہ بس انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس نے آ کے اس کو جھپٹ لیا۔ سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت اللہ رب العزت نے یہ جانور میں زیادہ رکھی ہوئی انسانوں سے، تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کو کچھ انسان کے اوپر فوقیت دی ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں انسان کو دی ہوئی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ علم نہیں ہے اور یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اور قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَۃِ، تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہوا، ہم اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ علم جو ہے یہ مشاہدے سے، تجربے سے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس سے آگے بڑھتی ہے، اس سے آگے بڑھتی ہے، اس سے آگے بڑھتی ہے، اور یہ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ علم اپنی جگہ پر مفید ہے، لیکن اسے نافع ہونا چاہیے اور صالح ہونا چاہیے، زمین کے فساد کا باعث نہ ہو، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا نہ ہو، اور انسانیت کے نفع والا ہو، انسانیت کے نقصان رسانی کے لیے اور ضرر رسانی کے لیے یہ علم نہ استعمال کیا جائے۔ لیکن جو علم ایسا علم ہے کہ جس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے یہ کامل ہے، پہلے دن سے کامل ہے، جو حقائق بیان کیے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ ازلی اور ابدی حقائق ہے، اور یہ کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ علم وحی کا علم ہے، اور یہ علم ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ نوازتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور انعام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس علم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم کیا ہے، اس کا میدان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کا مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ جب کوئی بھی چیز پڑھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی تعریف کرو اور اس کی غرض و غایت بتاؤ، اور اس کے معاون اور اس کے جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور ہیں وہ بیان کرو۔ یہ چیزیں جو ہیں نا اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے علم ہو، اور انسان اس کے لیے وہ تیاری کرے اور وہ جد و جہد اور کوشش کرے جو اس کے شایان شان ہے۔ تو اس لیے اس علم کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ علم کیا ہے، اور اس علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس علم کا میدان کیا ہے، اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ یہ انسان صحیح انسان بن سکے جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے،
اور پھر یہ اللہ کا مقرب اور محبوب بن جائے، اور جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اس جگہ کا وارث بن سکے۔ یہ علم اس لیے ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، انسان کو اپنی معرفت ہو، اور انسان کو اس دنیا کی قدر و قیمت معلوم ہو، اور اسے یہ معلوم ہو کہ میرے رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی جگہ بنائی ہے، اور وہ جنت ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اور اگر انسان اس سے محروم رہ جائے اور یہاں کام ختم ہو جائے تو چلو یہ بات تھی کہ انسان محروم ہو گیا اور وہاں تک نہیں پہنچ سکا، یہ رہ گیا، ناکام ہو گیا۔ نہیں، المیہ یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں پہنچے گا تو پھر انسان دوسری جگہ چلا جائے گا، اور وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کے غضب کی جگہ ہے، جہنم، جہاں اللہ رب العزت اس انسان کو سزا دیں گے کہ میں نے تجھے ان امتیازات کے ساتھ نوازا، اور میں نے تمہیں یہ صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ روح تیرے اندر اتاری، اور اس کے اندر یہ قوت تھی کہ یہ تجھے بلندیوں کی طرف لے کے آ سکتی تھی، لیکن تو اسے پستیوں کی طرف لے گیا۔ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، تو اس کو زمین کی طرف لے گیا اور اسی زمین کا ہو کے رہ گیا۔ اور یہ جو عارضی دنیا تھی جو تیرے برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے میں نے بنائی تھی، تیرے رہنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ تو نے یہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی علم کے لیے، اسی دنیا کے لیے لگا دی۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ تو یہ علم جو ہے جو اس دنیا تک کا ہے، یہ مطلوب ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی افادیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے اور اس کی نفی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو یہ علم حاصل کریں تاکہ دنیا کو آباد کیا جائے اور انسان کی ضروریات کی آسان طریقے سے تکمیل کی جائے۔ لیکن یہ جو العلم ہے، حقائق کا علم، معارف اور بصائر، یعنی ایسا عرفان جس سے انسان کو کسی چیز کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ اکبر، ایسی بصیرت جس سے انسان کو وہ چیزیں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں، جو وہاں تک انسان کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی۔ بصیرت وہ علم ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر کی آنکھ جو ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا۔ تو پوچھا کیسے دیکھا تھا؟ تو کہتے ہیں رآہ بقلبہ، دل سے دیکھا تھا۔ دل دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ دل والوں کا دل دیکھتا ہے۔ جو ہمارے جیسے مردہ دل ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، دل نہیں دیکھتا، لیکن جو دل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل دیکھتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے کس کے ساتھ دیکھتا ہے؟ بصائر للناس، یہ ان بصائر کے ساتھ دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس علم کی شکل میں اتارے ہیں۔ تو اسے دل کے اندر اتارنا کہ دل بینا ہو جائے اور دل زندہ ہو جائے، اور اسے اس لیے استعمال کرنا کہ انسان ان پستیوں سے نکل کر اور ان جانوروں والے ماحول سے اور اس سطح سے اٹھ کر بلندیوں کی طرف بڑھے اور انسان اوپر جائے اوپر جائے اوپر جائے۔ یہ علم جو ہے یہ دین کا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے، یہ اللہ نبیوں کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے جو اللہ نے آپ پر فرمایا۔ اور دنیاوی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی تنگی ترشی والی تھی، محنت مشقت کی، یتیم تھے، مزدوری بھی کی۔ كنت ارعى الغنم والابل لاہل مکہ علی قراریط او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مزدوری کرتے تھے، اور ابو طالب بھی کوئی زیادہ وسعت والے نہیں تھے، تو ان کے گھر کے فرد تھے لیکن محنت مزدوری کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے وسعت بھی عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر عیش و عشرت کو نہیں اپنایا، آرام داری اور سہل انگاری یہ اختیار نہیں کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت والی زندگی اختیار کی، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ملکن رسولہ، آپ کو شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رسالت کی ذمہ داری دے دی جائے، عبدن رسولہ، تو جبریل سے مشورہ کیا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اوپر کے بجائے اپنے آپ کو نیچے رکھیں، اس میں زیادہ اونچائی ملے گی۔ تو آپ نے پھر کہا عبدن رسولہ، میں بندہ رسول بن کے رہنا چاہتا ہوں، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اللہ زمین پہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے تھے، ایسی چیز بھی کھا لیتے تھے جس کے اندر سسری پڑی ہوئی ہے، اس کو جھاڑ کے صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، احیینی مسکیناً وامیتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اتنی تواضع اور اتنی عظمت، اللہ اکبر۔ یہ اس علم کا کمال ہے کہ اس علم کے ساتھ انسان کے اندر تواضع آئے۔ اگر کبر، غرور، ترفع اور لوگوں کا احتقار یہ اس کے ساتھ پیدا ہو تو یہ علم زہر بن گیا، یہ علم کینسر بن گیا، اس علم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر اس علم کا اثر پیدا کریں، تفاعل، کہ انسان اس علم سے اثر پذیر ہو، یہ علم اس کے اندر اثر کرے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اتنا کٹھور ہو اور اتنا سنگین ہو کہ علم کا اثر ہی نہیں ہوتا انسان کے اوپر، نہیں، انسان کو پگھل جانا چاہیے اور اس علم سے متاثر ہونا چاہیے، اور یہ انسان کو انسان بنانے والا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما نافعا، اور اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ اور اللہ رب العزت اس علم کے انوار، اس کی برکات اور اس کے حقائق و معارف سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہیں۔ کوشش کرے انسان، اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، لیکن یہ علم جو ہے موہبۃ من اللہ، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے بندوں کو، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ مانگتے رہنا چاہیے، مانگنے سے بھی ملتا ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور ملنے کے اوپر انسان کو کبھی بھی متکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سمجھائے، اللہ تعالیٰ مجھے بتائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سجھائے، اور اللہ تعالیٰ میری دستگیری فرمائے۔ یہ چیز انسان کو اپنانی چاہیے، یہ اصل چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو وہ علم ملتا ہے جس کے بعد پھر قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔